الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12ویں سپارے کے ربع سے تلاوت کا آغاز ہوا اور 13ویں کے نصف تک پڑھا گیا۔ وہی سوا سپارہ تقریباً ہوا اور اس میں سورہ ہود پہلے چل رہی تھی، وہ ختم ہوئی، پھر سورہ یوسف پوری اس میں شامل ہوئی اور آخر میں کچھ آیات سورہ رعد کی بھی پڑھی گئیں۔ سورہ ہود سے آغاز کرتے ہیں۔ ربع سے فوراً آگے ہی 45ویں آیت سے آغاز ہوگا۔ 45 سے 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف سے ایک عرض کے بارے میں ذکر کیا۔ اس کا پیچھے پس منظر یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور انہوں نے آپ کا کہنا نہیں مانا اور بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس پہ سوار ہوئے، مومنین سوار ہوئے اور ہر جانور کا ایک جوڑا آپ نے اس میں رکھا اللہ کے حکم سے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ یعنی طوفان آ گیا اور بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا۔ تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو منافقین کے ساتھ مل گیا تھا، وہ ایک پہاڑ پہ کھڑا تھا، تو آپ نے اس کو آواز دی کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنی فکر کریں، میں خود بچ جاؤں گا۔ لیکن پھر ایک موج آئی اور وہ بیٹا تباہ ہو گیا اور ہلاک ہوا۔ تو جب وہ ہلاک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا۔ اس میں اس چیز کا بیان ہے، تو اب ذرا دیکھیے۔ وَنَادَى رُوحُ رَبَّهُ، اور ندا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ فقال ربی، پس آپ نے عرض کی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نجات دے گا۔ تو وہ وعدہ گویا کہ عرض کیا کہ یا رب کریم تو نے وعدہ فرمایا تھا اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو اس کو بخش دے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام حکم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا حکم کرنے والا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں ہے آپ کے اہل میں سے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ برے عمل کرنے والا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں اس چیز کا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، آپ نے عرض کیا میرے رب، بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے اس چیز کا جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اکم من الخاسرین، اور اگر تو نے میری بخشش و مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں بعض اوقات تربیت کرنے والا بہت کامل ہوتا ہے، لیکن سامنے والا ہی تربیت کو قبول نہ کرے تو قصور اب تربیت کرنے والے کا نہیں ہے، سامنے والے کا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 950 سال تقریباً، ایک روایت میں 900 سال آپ کی تبلیغ کی عمر ہے۔ جو لوگوں کو تبلیغ کرے وہ کتنا پرفیکٹ اور کامل ہوگا، تو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہوگی۔ لیکن آپ کا بیٹا دوسروں کے ساتھ مل گیا اور ہلاک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور اس کی اولاد اس کی تربیت کے باوجود بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اس پہ ٹونٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو پھر ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس نے کوتاہی کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، وہ خود اپنا لیکن ضرور احتساب کرے۔ لیکن اگر اس نے پوری محنت کی تھی اور بچے نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کا قصور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
لیکن یہ نسبت اسی وقت کام دیتی ہے جب انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو جائے تو پھر تو یقینی سی بات ہے کہ وہ نسب، وہ نسبتیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بہت بڑے خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کسی علمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن خدا نخواستہ بد مذہب ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو اب اس کو یہ نسبتیں کوئی نفع نہیں دیں گی جیسے اس لڑکے کو اس نسبت نے کوئی نفع نہیں دیا، بلکہ اللہ نے واضح فرمایا کہ وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ اگر کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے خاندان سے نسب منقطع ہو جاتا ہے، وہ اہل میں سے شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی علمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کسی پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس زعم فاسد میں نہ رہے کہ میں چونکہ ایک اچھی نسبت رکھتا ہوں تو میری بخشش و مغفرت تو ہوئی۔ اگر آپ عمل اچھے نہیں کریں گے، اگر آپ کفریات پہ نگاہ نہیں رکھیں گے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی صحبت پر توجہ نہیں رکھیں گے تو ہلاک و برباد ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیا تو اگر نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی دعا سے روک دیتا ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے جی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اگر یہ دعا واقعی ہر تقدیر کو بدل دیتی تو نوح علیہ السلام بھی تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے، تو وہ تقدیر بدل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو تقدیر بدلتی ہے وہ فرشتوں کے صحائف میں رد و بدل ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا ازلی اور اٹل فیصلہ ہوتا ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سے روک دیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو منع کر دیا۔ اور پھر آخری جملہ دیکھیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کون نبی ہیں؟ جن کی تقریباً 900 سال تو تبلیغ کی عمر ہے، باقی اصل عمر زیادہ ہے۔ اب آپ اور میں غور کریں کہ وہ نبی تو وصف نبوت پانے کے باوجود، اللہ کا مقرب ہونے کے باوجود، جو اللہ نے ان پر لازم کیا ان تمام ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے میری بخشش و مغفرت نہیں کی، مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور ہم گناہوں کے پتلے تھوڑا بہت کوئی نیک عمل کر لیں اور اس میں اس ذوم فاسد میں مبتلا ہو جائیں کہ اب میری تو بخشش ہوگی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں چندہ دے دیا، مدرسوں کو چندہ دے دیا، یتیم خانے چلا دیے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، بچیوں کی شادی کر دی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، تو اب وہ اپنے انجام سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میری کیوں نہیں بخشش و مغفرت ہوگی، میں نے اتنے سارے نیک عمل تو کیے ہیں۔ بھائی یہ نیک عمل کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی عمل سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، یا آپ نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس اثر کے تابع ہو کر یا آپ کے احسان سے مرعوب ہو کر آپ کو وہ عطا فرمائے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، لہٰذا اس میں یہ ہمیں سمجھایا گیا اور اس سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ آپ اور میں، چاہے جیسے میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں استاد ہوں، سینکڑوں میرے شاگرد ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں تقریباً 18واں سال شروع ہو گیا ہے، میں دنیا میں علم سکھا رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کا کمال ہے، میرا کیا کمال؟ اور اگر اللہ چاہے تو میری ایک خطا پہ گرفت کر کے میری ساری خدمت کو ختم کر دے، مجھے خوفزدہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ نے اگر نمازیں پڑھ لیں، آپ نے حج کر لیا، آپ نے کچھ عمرے کر لیے، کچھ غریبوں کی امداد کر دی، تو اب آپ کہیں میں کیوں نہیں جنتی ہوں گی، یا میں کیوں جنتی نہیں ہوں گا، اور آپ سب کو پھر کہیں گے تو جہنم میں جائے گا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم نہیں۔ جب انسان اپنے آپ سے بے خوف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم نہیں بلکہ اپنے اعمال پر توجہ کرتا ہے کہ اتنے سارے میرے عمل ہیں، تو اس میں پھر خطا ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، اور شیطان ایسا کام کرواتا ہے کہ بعض اوقات تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کریں اور بھول جائیں، بس توجہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر کہ اگر ہم میدان محشر میں بخشے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، فقط اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام عالم و رضوان نے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل نہیں بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گا۔
اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپے گی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اس لیے ہمارے جو بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نیک اعمال مجھے بچانے کے لیے کافی ہیں، وہ ان نیک اعمال سے توجہ ہٹا کر اللہ کے فضل و کرم پہ توجہ رکھیں تاکہ ہم پر بخشش کے دروازے بند نہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک نصیحت کی، اس میں ہمارے لیے بہت اچھا درس ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرو۔ تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ بہائے گا آسمان سے تم پر بارشیں، موسلادھار بارش، لگاتار بارش۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں ایک قوت سے دوسری قوت کی طرف زیادتی دے گا، یعنی بہت زیادہ قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو اس سے استغفار کا کمال اور توبہ کا کمال ظاہر ہوا۔ اگر ہمیں کوئی حاجت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، نوکری مل جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی زوال عزت کا شکار ہو رہا ہے، اسے خوف ہے کہ میری عزت خراب کر دی جائے گی، تو وہ استغفار کرے اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرے اور کامل توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ ہم نے سابقہ زندگی میں کر لیا اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اور استغفار آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں بیان کیا، تو جو کہا کہ اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تو وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، یہ فضل کی طرف اشارہ ہوا، اور تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں کہ تمہیں مالی طور پہ سپورٹ بھی ہوگی، تمہاری طاقت میں اضافہ، تمہاری عزت بحال، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس پر بھی عمل کریں، استغفار کو اپنی زندگی میں اپنے وظائف میں شامل کریں، اور وقتاً فوقتاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مطلب گناہ گار تو نہیں تھے، آپ تو معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ پھر بھی تعلیم امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ ادا کرتے تھے۔ تو آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے 113، 14، 15ویں آیت، 3 آیت عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کیجئے اور رات کے کچھ حصے میں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے دونوں طرف فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے، اور رات کے کچھ حصے میں یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن اب جو آگے بات ہے وہ مطلب تمام امت کے لیے ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، اور یہ ایک نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ متصلاً کوئی نیکی کر لے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کوئی قصور سرزد ہوا تو انہوں نے بیان کیا، نبی کریم خاموش رہے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ تیرا وہ گناہ بخش دیا گیا۔ تو اس سے نتائج نکالے ہیں قرآن اور احادیث کو ملا کر کہ اگر کبھی بھی خطا ہو جائے فوراً کوئی نیک عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطا کو مٹا دے گا۔ لیکن یہ ایک امت کو حوصلہ دینے کے لیے ہے، انہیں مایوسی سے بچانے کے لیے، نہ کہ اس بات کی ترغیب کے لیے کہ ہم یہ سوچیں اچھا اب تو خوب گناہ کرو، گناہ کروں گا نیک عمل کر لوں گا۔
گناہ بخشا گیا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ اگر وہ مطلب نیکیوں سے گناہوں کو مٹاتا ہے تو اس پہ لازم ہو گیا، وہ چاہے تو نہ بھی مٹائے، اور بطور سزا ایسے شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ مغفرت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو یوں نہیں، بلکہ کبھی بتقاضائے بشریت آپ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، کوئی غیبت ہو گئی، کوئی چغلی ہو گئی، کوئی اور گناہ ہو گیا، بد نگاہی وغیرہ ہو گئی، تو نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور فوراً کوئی نیک عمل کر لیں۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کرے اور تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے میرے گناہ کو مٹا دے، تو گناہ مٹے گا۔ اسی طریقے سے بعض بزرگوں نے کہا کہ کلمہ پاک پڑھ لیا جائے، استغفار کے کچھ کلمات ادا کر دیے جائیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیا جائے، تو اس کی برکت سے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اور بڑا طویل قصہ ہے پوری سورہ یوسف میں، کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 جو ستارے ہیں اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ آپ کے والدین اور آپ کے بھائی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا جھکیں گے۔ تو آپ نے جب یہ خواب اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بچے حسد کریں گے۔ تو انہوں نے بہرحال انہیں کسی طرح پتہ چلا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کھیل کے بہانے لے جا کر کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے قافلہ آپ کو لے گیا، پھر مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا، پھر زلیخا کے محل میں آپ پہنچے ہیں، زلیخا نے آپ پر دست درازی کی کوشش کی اور اللہ نے آپ کو وہاں محفوظ رکھا۔ ایک بچے نے اس پہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اپنی خفت مٹانے کے لیے، اور وہاں پر آپ ایک روایت کے مطابق 8 سال، ایک روایت کے مطابق 14 سال تک بند رہے، اور پھر آپ خوابوں کی چونکہ تعبیر بیان کرتے تھے، 2 قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے جیسا بیان کیا ان کے ساتھ ویسا ہوا۔ تو باہر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے تعبیر پوچھی، ایک قیدی کو یاد آیا، اس نے پھر یہ بتایا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام ہیں، ایک یوسف نام کا شخص ہے، وہ تعبیر بہت اچھی بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بلوایا، تعبیر معلوم کی، اور پھر آپ نے تعبیر اچھی بیان کی، اور بعد میں آپ کو مصر کا حکمران بنایا گیا۔ پھر آپ کے بھائی وہاں پر آئے قحط سالی کی وجہ سے، اور آپ نے ان کو غلہ دیا اور اپنے گھر والوں کو وہاں بلایا۔ تو یہ بڑا مختصر سے میں نے واقعہ بیان کیا، اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، ایک ایک چیز کے اندر درس ہے، اس میں بہت زبردست قسم کا، آپ اس کو خود مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور اس سے نتائج اخذ کریں، کسی اچھی تفسیر سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور کبھی ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ اب اس میں ایک بات جو بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، والد تھے، تو روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اپنے محبوبوں کے غم میں رونا، ان کا غم کا احساس کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی کمزوری، یہ باطن کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک پیار ہے، ایک رحمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اب جب بھائی آپ کے پاس آئے، ابھی یعقوب علیہ السلام وہی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو جب بتایا کہ آپ کے غم میں تو والد صاحب رو رو کے اپنی بینائی ہی ختم کر چکے ہیں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، 93 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، پھر اسے میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو، یأتی بصیراً، تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اس سے ہمارے اہل سنت کے عقیدے کو، یعنی یہ کہہ لیں عقیدے کی تائید ہوتی ہے، یا ہم اسی سے عقیدہ نکالتے ہیں کہ بزرگوں کے تبرکات میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان سے درجات کی بلندی کا سامان ہو سکتا ہے۔ کون اس نص قطعی کو مٹا سکتا ہے یا اس کا انکار کر سکتا ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بینائی اللہ نے دی تھی، قمیص نے نہیں دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت سی چیزوں کو بہت سے امور کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ تو بھائیوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی قمیص کا وسیلہ ہم کیوں اختیار کریں، اللہ تعالیٰ بینائی دینے والا ہے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بینائی دے دے گا، نہیں، انہوں نے قمیص لی اور گئے۔ آگے تھوڑا سا 95ویں آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے والا آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس نے آپ کے چہرے پر اس قمیص کو ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو آپ پچھلی حالت پر لوٹ گئے، اس حال میں کہ آپ دیکھ رہے تھے۔
اور اگر بامحاورہ ترجمہ کریں تو آپ دیکھنے والے ہو گئے، ایک دم بینائی لوٹ آئی۔ اب آپ بتائیے کہ وہ دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، بھائی دعا کر رہے ہوں گے والد صاحب کی بینائی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی عطا نہیں فرمائی، لیکن جب قمیص ڈالی بینائی آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے بھی بینائی عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ ازل سے فرمایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف کی قمیص کی برکت سے ہی آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی ہے، اس کے ارادے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب کوئی اس کا انکار کرے، کوئی نہ مانے، کوئی آیات سے صرف نظر کرے تو پھر ہمیں بحث کی حاجت نہیں ہے۔ آپ لڑیں نہیں، جھگڑے نہیں، اس کی قسمت پہ چھوڑ دیں اس کو بعد میں پتہ چلے گا، مرنے کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی برکات سے وہ محروم ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا جا رہا تھا، جب وہ غسل سے عورتیں فارغ ہوئیں تو آپ نے اپنا تہبند مبارکہ ان کو دیا کہ یہ ان کے کفن میں رکھ دینا۔ اس پہ اکابرین نے لکھا ہے کیوں رکھ دینا؟ تاکہ برکت حاصل ہو، قبر میں ان کو راحت ملے۔ اب جو قبر میں تبرکات رکھواتے ہیں لوگ، اس کی اصل اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کے معمولات یہ کوئی بدعت نہیں ہے، ان میں سے اکثر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ہاں، جو خرافات لوگوں نے شامل کر دی ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے علماء اہل سنت کافی ہیں۔ میرے اکثر بیانات آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ میں خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہوں، لیکن ہماری ہر چیز کو ناجائز کہنا، ہماری ہر چیز پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانا، ایسے لوگوں کو تھوڑا خوف کرنا چاہیے۔ قرآن کی نصوص قطعیہ سے چیزیں ثابت ہوں، انسان اس کو بنیاد بنا کر ان کے مطابق عمل کرے اور پھر بھی بدعتی کہلائے، تو پھر بھائی آپ کے نزدیک بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ان آیات کو کیوں رکھا گیا ہے قرآن عظیم میں؟ ہر قرآن کی ہر آیت سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے، ان سے کیا سبق حاصل ہوا یہ بتائیں؟ یا یہ بس سبق نہیں، ایسی وہ بیان کر دیا، یہ پھر آپ کے نزدیک ہوگا۔ ہمارے نزدیک ہر قرآن کی آیت میں ایک درس موجود ہے، اور اس میں یہ درس موجود ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا کہ بینائی دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ چیزیں وسیلہ بنتی ہیں، اس لیے آپ نے اپنی قمیص عطا فرمائی۔ اب یوسف علیہ السلام پہ لگا لیں شرک فتوے، یا یعقوب علیہ السلام پہ لگائیں شرک کا فتویٰ، یا ان کے بھائیوں پہ لگائیں شرک کا فتویٰ کہ کیوں وہ قمیص کی طرف متوجہ ہوئے۔ قمیص مشکل کشا ہے یا اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے؟ بتائیں مشکل دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حقیقی مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مجازی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے مشکل دور کرنے والا بنا دے۔ وہ ہم اگر کسی غیر اللہ کو مشکل کشا کہیں گے تو صرف ایک وسیلہ سمجھ کر، اصل مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر وہ مشکل دور کرنا کسی مخلوق کے اندر پیدا کر دے تو پھر اس کا انکار کرنا ہی حماقت ہوگا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سننے والے بھائی بہن اس بات کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوا۔ اس میں ابتدا میں ہی آیت نمبر 2 سے 4 اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر کسی ایسے ستون کے جس کو اے مخاطب تو دیکھے۔ اب دیکھیں آسمان ہے، ہمیں اوپر نظر آتا ہے، ایک بھی ستون ہے اس میں کھڑا ہوا؟ بغیر ستون کے اتنی عظیم چھت گویا کہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے اتنا وسیع و عریض آسمان کہ سائنسدان اس کی وسعتوں کو تلاش کرتے ہوئے متحیر رہ گئے ہیں، اس کی حد نظر نہیں آ رہی، اور کہتے ہیں گلیکسیز پھیل رہی ہیں تیزی کے ساتھ اور زیادہ، جس کو ہم آج دیکھتے ہیں وہ ہمیں کئی ہزار میل، کئی لاکھ میل دور نظر آتا ہے، دوسرے دن وہ اتنے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی تیزی سے وسعت پیدا ہو رہی ہے ہر چیز کے اندر، ان کی رپورٹ کے مطابق، ان کی تھیوریز کے مطابق۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع و عریض آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی، اپنی رحمت کو متوجہ کیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، یہ زمین کے گرد گھومتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ وَكُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان میں سے ہر ایک جاری ہے، سفر کر رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی قیامت تک، پھر اس کے بعد یا جب بھی مطلب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ چلیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ مختلف معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون،
وہ اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو۔ یعنی جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے بڑے سیارے، ہماری زمین تو صرف 13,000 کلومیٹر ہے، اس کا پورا اس کی چوڑائی اگر دیکھیں، اس کا ڈائیمیٹر آپ دیکھیں 13,000 کلومیٹر، اور سورج کا تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر، زمین سے کتنا بڑا ہے، کئی سو زمینیں اس میں سما جائیں، اور اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ کئی ارب کلومیٹر ان کا ڈائیمیٹر ہے، یعنی کئی سورج اس میں چلے جائیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ آپ اندازہ کریں اتنا زبردست قسم کا اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ سائنسدان بہت سارے سیارے دریافت کر رہے ہیں، گلیکسیز دریافت کی گئی ہیں، اور عجیب و غریب مطلب یہ کہ وسعت وہ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جو رب اتنی قدرت والا ہے، اس نے جو فرمایا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے فرمایا تم مرو گے پھر اٹھائے جاؤ گے، تو جو اتنے بڑے نظام کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے تو وہ پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو پھر جب ہم ان چیزوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں، اللہ کے کمال قدرت کا یقین حاصل ہوتا ہے، تو اس کے اخروی وعدوں پر بھی اعتماد بڑھتا ہے کہ نہیں بھی ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے تو اس کا فرمان حق ہے کہ ہم مر کے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ کہنے میں کتنا آسان ہے زمین کو پھیلایا، ذرا دیکھیں زمین کی وسعت، زمین یوں ہے گولائی کے اندر۔ اب آپ دیکھیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کئی ہزار میل ایسا نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر اگر سمندر میں کھڑے ہو نا تو آخر میں ایسا یوں نظر آئے گی کہ لکیر سی، اور وہاں آسمان ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آپ محو سفر ہو جائیں پھر وہی منظر آپ کو رہے گا، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، ہر طرف ہمارے آسمان ہے، ہر طرف آسمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کیسا بچھایا، یہ کمال ہے، ذرا غور و تفکر کریں تو عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں لنگر قائم کیے، یعنی پہاڑ قائم کیے اور نہریں جاری کی۔ یہ بھی کتنی پیاری چیز ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور اس نے ہر پھلوں میں سے ان کے جوڑے بنائے ہیں۔ اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، جنہوں نے بائیولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو یا دن سے رات کو، تو آپ دیکھیں اجالا ہوتا ہے، ہم ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب مغرب ہو جاتی ہے اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اگر اب بلب وغیرہ نہ ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ان تمام چیزوں پہ غور کریں، کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے۔ وہی آنکھیں جو سب کچھ دیکھ رہی تھیں ایک دم اندھی سی ہو جاتی ہیں، یہ اس کا کمال قدرت ہے۔ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال موجود ہے، اور اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و تفکر کرتی ہے۔ یہ مقام مدح ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کائنات پر غور کرنا، اللہ کے کمال قدرت پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و تفکر کرنا، یہ بہترین قوم کی نشانی ہے جو غور و تفکر کرنے والی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جائیں، اسپیس سے متعلق جو کلپس وغیرہ ویڈیوز اردو میں بھی آپ کو مل جائیں گی، ان کو سرچ کریں، ان کو دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو۔ تو ان چیزوں سے بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جس نے اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی، جس نے کبھی غور و تفکر نہیں کیا، وہ اپنے اتنے ننھے سے مسائل پر اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ بے بس اور غیر قادر اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ عورتیں خاص طور پر، ہمارے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کوئی کہتا ہے صبر کرو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، کیسے کرے گا؟ یعنی انہیں اتنا بڑا مسئلہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی عاجز آ گیا، اب یہ مسئلہ میری بیٹی کی شادی تو ہو ہی نہیں سکتی، میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل سکتی، ہمارا اپنا گھر بن ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی ذرا ایک دو ایسی بہنوں کو ویڈیو دکھا دیں، وہ دیکھیں کائنات کی کتنی بڑی وسعتیں اور اللہ تعالیٰ کیسا نظام کائنات چلا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے مسئلوں کو حل کرنا کون سا مشکل ہے؟ اب اگر وہ نہیں کر رہا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہیں کر رہا، وہ بھول سے پاک ہے، نہیں کر رہا، وہ ظلم سے پاک ہے، نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان میں ہمیں پورا اترنا ہوگا، تبھی پھر آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی۔ تو اس لیے ان باتوں پہ ضرور غور و تفکر کریں۔ آخری آیت کو لے لیتے ہیں، یہ 11ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔
اب اس کے دو پہلو یا دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ قوموں کو تباہ اور برباد کرے، یہ خود اپنے لیے بربادی کا سامان کرتی ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتی، شامت اعمال ان کی ہوتی ہے، برائیوں کی طرف جاتے ہیں، نفس و شیطان کی بات مانتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج و ترقی اس وقت تک عطا نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنے اندر شعور بیدار نہ کر لیں۔ تو دونوں مفہوم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب نہیں بناتا کسی کی عزت زائل ہو جائے، ہم خود پنگے کرتے ہیں، ہم خود ایسے گندے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، سود پہ وعدہ سود پہ قرضے لیں گے، ہوس کی وجہ سے یہ معاملہ اور وہ معاملہ، اور پھر ہماری عزت چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے خود اپنی حالت کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہ ہم اچھا نیک تھے، پرہیزگار تھے، سب کچھ چل رہا تھا، ایک دم زوال عزت ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک مفہوم بنتا ہے اس کا۔ اور دوسرا وہی کہ عروج اور ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ دست کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، لیکن اس نے ہمارے لیے امتحان بھی بنایا ہے، تو لہذا ہمیں خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بچے ہیں بچیاں ہیں، کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے مذہب کے لیے کام کریں۔ جو مذہب کی طرف مائل نہیں، کم از کم اپنے ملک کے لیے تو کچھ کر جائیں، مثبت کام کریں، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے اس میں برباد کر رہے ہیں، پوری رات برباد کر رہے ہیں۔ یہی ٹائم اگر ملک کی ترقی کے لیے آپ استعمال کرتے، ایک گروپ بنا لیں، ایک ٹیم بنا لیں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھیں۔ IT کے شعبے میں چلے جائیے، اس میں آپ کورسز کریں، اس کے ذریعے پھر دنیا کے چیلنجز کو دیکھیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاکستان میں زبردست دماغ موجود ہے، لیکن وہ صحیح یوز نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ہم تخریب کاریوں میں ہوتے ہیں یا فضولیات میں لگے ہوتے ہیں، یا ہمیں پری پلان لگا دیا گیا ہے اور ہم بھی بھولے بچوں کی طرح منہ میں چسنیاں لے کر پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، مثبت کام، اور اگر مذہب کی طرف آپ مائل ہوں تو آپ کے لیے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ مذہب اور دنیا یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دنیا سے حصہ حاصل ہم کر سکتے ہیں، اتنا حصہ کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اس کے لیے میری کتاب آپ قرب الہی ضرور پڑھیں، میں آپ کو بار بار اسی لیے عرض کرتا ہوں، صحیح دنیا کا تصور آپ کو حاصل ہوگا۔ 9 رکاوٹوں کے بیان میں اس میں دنیا کا بیان بھی رکھا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ مذہب دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا مذہب یہ کہتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لو، تسبیح ہاتھ میں پکڑو، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، ماں باپ محتاج ہیں، اور آپ مسجد میں بیٹھے اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں اپنے حقوق فراموش کر کے؟ یا پھر آپ کے لیے اچھا کھانا بھی حرام ہو گیا، اچھا پہننا حرام ہو گیا، آپ گاڑی یوز نہیں کر سکتے، پتہ نہیں آپ کے درجات ہی ختم ہو جائیں گے، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ پڑھ کر تو دیکھیں مذہب کیا کہتا ہے، صحابہ کا طرز زندگی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا حصہ لیا اس کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر مذہب کی طرف آئیں گے، مذہب آپ کو یہ نہیں کہ کوئی مقید کر دے گا، بلکہ مذہب آپ کو زندگی گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ سکھائے گا۔ اور اگر آپ مذہب سے دور ہٹ کر اپنی عقل کے بلبوتے پر اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیں گے، اپنے گھر والوں کو لے کے چلنا چاہیں گے، کہیں نہ کہیں اٹکیں گے ضرور، آپ ٹھوکر کھائیں گے، اور نقصان تو آخرت کا ہی ہے کہ اگر آپ نے ان معاملات میں انوالومنٹ کی وجہ سے اللہ کے فرائض واجبات کو چھوڑ دیا، حرام وغیرہ میں پڑ گئے، تو آخرت میں تو سزا ہی ہے، چاہے دنیاوی آپ کو کتنی ہی ترقی حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ دین کی طرف بھی آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جائز دنیا کو حاصل کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بہت برکات دنیا کے بھی حاصل ہوں گی، آخرت کے بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی گزارش کہ کوشش کیجئے کہ ہماری کتاب قرب الہی آپ خود بھی پرچیز کریں۔ آپ دیکھیں گے بار بار بیچ میں نیچے پٹی چلتی ہے، اس میں نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں، خود بھی منگائیے، زیر مطالعہ رکھیں، اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے۔ آن لائن بھی کتاب آپ کو مل سکتی ہے، جتنے ہمیں اس وقت خصوصاً پڑوسی ملک کے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ویب سائٹ پہ بھی عنقریب ڈالیں گے، تو اس میں جس نے مطلب آن لائن اس کتاب کو پرچیز کیا ان کو ایکسیس دیا جائے گا، تو اس میں تھوڑا سا وقت کسی مصلحت کی بنا پر لیا جا رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، لیکن کتابی شکل میں ایک رکھیں آپ تو یہ بہت اچھا ہے۔ دوران سفر بھی آپ آرام سے لے جا سکتے ہیں، گھر میں پڑی ہوتی ہے تو مہمان آ کے پڑھ لیتا ہے، کسی کو گفٹ آپ کر سکتے ہیں،
تو ضرور اس کتاب کو پڑھیں، یہ اس دور کی ایک اچھی کتاب ہے، پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر کمنٹس آپ خود دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا آج کے خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے بھائی بہنوں نے اپنا قیمتی وقت فقط تیری رضا کی خاطر نکالا، ان کا بیٹھنا قبول فرما، آج کے درس میں ان کا بیٹھنا ان کے لیے باعث بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کی بلندی کا سامان کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، بتقاضائے بشریت جتنے گناہ سرزد ہوئے اس کی برکت سے ان تمام کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں خصوصی طور پر اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں عالم بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مفتی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری بہنوں کو عالمہ اور مفتیہ بنا دے۔ اے مالک مولا، ہمیں قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علوم دینیہ کی طرف مائل فرما دے، فرض علوم کورس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، اگر ہم میں سے کوئی بھی بھائی یا بہن ایسا ہے جو کسی گندی اور بری عادت میں مسلسل گرفتار ہے اور باوجود کوشش کے اس سے بچ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی پاکیزگی کے صدقے میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بری عادت سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے بچے بری صحبتوں میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں کو منقطع کر دے اور نیک اور اچھی صحبت عطا فرما۔ جو نشے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نشے کی عادت کو دور فرما، اتنی ول پاور ان کو دے دے کہ وہ نشے سے پوری ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، چڑچڑے پن جھنجھلاہٹ کے اظہار سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر آپس میں ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ پیار محبت سے ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے۔ جو سود میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ان کو محفوظ فرما، نفرت ڈال دے دل میں اللہ تعالیٰ، اور جلد از جلد ان کو نجات عطا فرما۔ جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی سبیلیں بنا دے۔ اے مالک و مولا، خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی جو ہمارے دین کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، مالی لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اے مالک مولا، ان کے تمام رنج صدمے غم پریشانیاں دور فرما دے، ان کے کاروبار میں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں میں برکت عطا فرما، جو ان کے متعلقین ہیں خصوصاً جو ان کے کاروبار یا ان کے آفیسز یا دیگر امور میں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا فرما، خیانت سے محفوظ فرما، بددیانتی فراڈ سے محفوظ فرما، انہیں مخلص ہو کر ان کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، انہیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میدان محشر میں بلا حساب و کتاب داخل جنت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔